إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العليم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم ہم سب کی جمعہ شریف کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الہ العالمین بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. قرضداروں کو قرض سے نجات، پریشان حالوں کی اللہ پریشانیاں دور فرما کر امت مسلمہ کو اتحاد کی دولت عطا فرما کر ہمارے فلسطینی بھائیوں کی، بہنوں کی، بچوں کی ان کی حمایت اور ان کے ساتھ تعاون اور اسرائیل اور سرکش طاقتوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی جرأت اور جذبہ عطا فرمائے. سامعین کا احترام، آج کا جمعہ المبارک حالات کا مطالعہ کرتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم اور جبر کے اور تشدد کے پہاڑ توڑ رہا ہے، سرزمین بیت المقدس، مسجد اقصی، ملک شام کو، اس خطہ مقدس کو فلسطینیوں کے خون سے اسرائیل رنگین کر رہا ہے اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کی چیخ و پکار، ان معصوم بچوں اور بچیوں کی آہیں، ان کا شور و غل، ان کا چیخنا اور چلانا 57-58 اسلامی ممالک کی بے حسی اور خاموشی کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ 56، 57، 58 اسلامی ممالک وہ آرام کی نیند سو رہے ہیں
اور وہاں فلسطین انبیاؤں کی سرزمین کے اندر ظلم اور جبر کے اسرائیل پہاڑ توڑ رہا ہے، تو سوچا اسی عنوان سے گفتگو کرتا چلوں کہ اسرائیل کے خلاف آپ سب لوگوں کی صدا بلند کروں اور اسلام کی حمایت میں یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ یہود و نصارہ ہمیشہ دہشت گرد رہے ہیں اور رہیں گے، لیکن اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے۔ لیکن جب کفر اور ظلم کا کافروں کا ظلم اور تشدد بڑھ جائے تو اسلام ہمیں اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ ہم نے کفر کے خلاف ہونا ہے اور کفر کے خلاف لڑنا ہے۔ تو بیت المقدس ملک شام جو اب خطوں کے اندر تقسیم ہوا ہے، یہ اصل کے اندر ہمارے انبیاء کی اسلاف کی یادگاریں ہیں، اور ان یادگاروں کو جو انبیاء کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں ان یادگاروں کو وہ محافظ بنتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی اور لوط علیہ السلام کو نجات دی۔ یہ دو انبیاء کا ذکر اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہے، اور یہ دونوں نبی چاچا اور بھتیجا لگتے ہیں۔ فرمایا ہم نے ابراہیم کو بھی نجات دی اور لوط علیہ السلام کو نجات دی کہ جب ہجرت کر کے آ رہے تھے کہاں ہم نے ان کو نجات دی، الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، اس سرزمین کے اندر کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی عالمین کے لیے بندوں کے لیے اللہ نے اس کے اندر برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ علامہ طبری علیہ الرحمہ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ کون سی زمین ہے کہ حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نجات عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں وہ زمین ہے ارض الشام، وہ شام کی سرزمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، فرمایا والتین انجیر کی قسم، والزیتون اور زیتون کی قسم، وہذا البلد الامین وطور سینین اور طور سینا کی قسم، اور وہذا البلد الامین اور اس امن والے امانت دینے والے شہر کی قسم۔ جب مفسرین علامہ ابن اسیر کو اٹھائیں وہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے والتین انجیر کی قسم اٹھائی ہے۔ یہاں انجیر سے مراد وہ جگہ ہے کہ جہاں انجیر کا درخت اگتا ہے، اور والزیتون سے مراد وہ جگہ ہے جہاں زیتون کا درخت اگتا ہے۔ یہ کون سے مقامات ہیں؟ علامہ ابن اسیر فرماتے ہیں کہ جس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہاں انجیر بھی ہے اور زیتون بھی ہے۔ جہاں اللہ کے پیغمبر کی ولادت ہوتی ہے اللہ رب العالمین ان مقامات کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ فرمایا وطور سینین اور طور سینا کی قسم، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے گفتگو کرتے ہیں، تو جس جگہ موسیٰ علیہ السلام کے قدم لگتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ اس مقام کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ اور فرمایا وہذا البلد الامین، اور امن دینے والے امانت والے شہر کی قسم۔ اور یہ کون سا شہر مراد ہے؟ یہ شہر مکہ ہے کہ اس شہر کی قسم ہے جہاں میرے محبوب علیہ السلام کی
ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور جس جگہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرماتے ہیں۔ تو آیات کا خلاصہ یہ ہوا، علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان مقامات کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں انبیاء کا میلاد ہوا ہے۔ جس جگہ کی نسبت اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین اللہ اس جگہوں کی، ان مقامات کی قسمیں اٹھاتا ہے، اور وہ مقامات بھی عزت والے اور شان والے بن جاتے ہیں۔ انہی مقامات میں سے ایک بیت المقدس ہے، جس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، خطہ انبیاء کہا جاتا ہے، اور یہاں کثرت سے انبیاء تشریف لائے۔ یہ بھی عظمت والا اور شان والا ایک خطہ ہے اور زمین ہے، اور اس جگہ انبیاء کے قدم لگے ہیں۔ اللہ نے بیت المقدس کو اور ارض شام کو بڑی عزتوں اور بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عن عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجد فی دینہ وسأخبرکم اول امری انا دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ علیہ السلام ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد ورؤیای امی التی رات حین ودعتنی خرج منها نور فادا لہ قصور الشام، او کما قال، کہ حضرت عرباض بن ساریہ فرماتے ہیں، او بھائی کی کرے تم، عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، کہ میں اس وقت بھی اللہ رب العالمین کے ہاں خاتم النبیین نبی تھا، کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا خمیر گودا جا رہا تھا، اور فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ اول امری، میں تمہیں سب سے پہلے معاملے کی خبر دیتا ہوں، انا دعوت ابراہیم، میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ہوں، ببشارت عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں جو انہوں نے اپنی قوم کو دی، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام اللہ رب العالمین نے احمد رکھا ہوگا۔ اور فرمایا میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں کہ میری ماں نے جو دیکھا تھا کہ جب میں اپنی والدہ کے بطن اطہر سے، شکم اطہر سے باہر آیا، اور فرماتی ہیں کہ خرج منہا نور، اور وہاں سے نور نکلتا ہے، اور اس نور کو اللہ نے اتنی نورانیت عطا فرمائی ہے، اضاءت منہ قصور الشام، اس نور کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو جاتے ہیں۔ جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں یہ جو شام کے محلات حضور کے نور کی وجہ سے روشن ہو گئے تھے، اس میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اشارہ فرمایا تھا، کیونکہ بیت المقدس یہ سرزمین شام کے اندر ہے، اور بیت المقدس اور اقصیٰ کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ رب العالمین اپنے دین کے جھنڈے یہاں گاڑے گا، اور جہاں سے دین کی عظمت اور اسلام کا پرچار ہوگا، اللہ یہاں سے بھی اسلام کو عزتیں اور شانیں عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ نے مسجد اقصیٰ کو اور بیت المقدس کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مجمع ہے، اور صحابہ تشریف فرما ہے، اور عرض کی اللہم بارک فی یمننا، اے اللہ ہمارے یمن کے اندر برکتیں عطا فرما، وفی شامنا، اے اللہ ہمارے شام کے اندر برکتیں عطا فرما۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، قالوا وفی نجدنا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا وفی یمننا و شامنا، اے اللہ یمن کے اندر اور شام کے اندر برکتیں عطا فرما۔ صحابہ پھر عرض کرتے ہیں قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا، یا رسول اللہ نجد کے لیے دعا فرمائیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہنالک الزلزال والفتن
وَيَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَان، فرمایا نہیں، یمن کے لیے میں دعا مانگ رہا ہوں، یہ اویس کرنی کا شہر ہے، جو اویس کرنی حضور کے عاشق اور حضور کے دیوانے ہیں۔ شام کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، وہاں بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ ہے، جہاں اللہ کے پیغمبر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ کے اندر کھڑے ہو کر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو نائب ہونے کا، اپنا مقتدی ہونے کا شرف بخشا۔ یہ اس سرزمین کی بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی، میرے آقا نے شام کے لیے دعا فرمائی ہے، اور میرے آقا نے یمن کے لیے دعا فرمائی ہے، اس لیے کہ یمن کو بھی اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے شام کو بھی عظمت عطا فرمائی ہے۔ حدیث قدسی ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، اور اللہ کا فرمان اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نقل فرما رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا شام، اے شام، تو اتنی عظمت والی اور تو اتنی پاکیزہ زمین ہے، میں نے جتنے بھی بلاد ہیں، جتنے بھی شہر ہیں، جتنے بھی اماکن ہیں، میں نے اس زمینوں میں سے تجھے چن لیا ہے، اور تو وہ سرزمین ہے اور تو وہ خطہ ہے کہ جہاں جو بھی بندہ آئے گا میں اس کو چن کر کیا ہے تجھ پر اس کو مبعوث فرماؤں گا۔ تو یہ سرزمین شام جو بیت المقدس جہاں ہے، یہاں مسجد اقصیٰ ہے ملک شام کے اندر، یہ وہ زمین ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے تجھے چن لیا ہے اور ان انبیاء کو بھیجوں گا جن کا میں نے انتخاب فرمایا ہے۔ اب آبدی وقار سرزمین شام کو، بیت المقدس کو یروشلم بھی کہا جاتا ہے، ایلیہ بھی کہا جاتا ہے، ملک شام بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی عظمت اور کیا بیان کی جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج بیان فرمایا۔ الذی بارکنا حولہ، کہ وہ مسجد اقصیٰ کہ جس کے ارد گرد اللہ رب العالمین نے اپنی برکتیں عطا فرمائی ہیں، اپنی برکتوں کو رکھ دیا ہے۔ آپ صاحب فراست لوگ ہیں، مسجد کے اندر برکات ہوتی ہیں، یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں تہجد پڑھی جاتی ہے، یہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن یہ ایک انوکھی مسجد ہے، ایک انوکھا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، اس مسجد کے اندر تو برکتیں ہیں ہی ہیں، ہم نے اس مسجد کے باہر بھی اپنی برکتوں کے اور اپنی رحمتوں کے انبار لگا دیے ہیں۔ اس کی وجہ علماء نے بیان فرمائی ہے کہ مسجد کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ باہر برکتوں کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے جن کو حسن کا ایک پیکر بنایا تھا، جب آپ کا وقت وصال قریب آتا ہے تو آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے میرے مولا، اگر مجھے موت عطا فرمائے، میرے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے تو میں مصر میں ہوں، یہاں مجھے موت نہ آئے، مجھے موت آئے تو بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں آئے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب وقت وصال قریب آتا ہے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے جب موت آئے، جب میری وصال کا وقت قریب آئے تو میرے درمیان اور بیت المقدس کے درمیان اتنا فاصلہ رہ جائے، اتنا بوجھ، اتنی دوری رہ جائے کہ جب ایک آدمی ایک روڑا پھینکتا ہے اور وہ روڑا اس جگہ پہ جا گرتا ہے، اتنا قریب جب میرا وصال ہو تو میں مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے قریب ہوں۔ تو علماء نے لکھا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ جو فرمایا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کثرت سے انبیاء کی اور اولیاء کی قبریں ہیں، کہ جہاں اللہ کے نبیوں کی قبریں آ جاتی ہیں، اللہ کے نبیوں کے مزارات ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی قبور ہوتے ہیں، وہ جگہ عام نہیں ہوتی، اللہ ان جگہوں کو برکتوں والا فرما دیتا ہے۔ آج ہمارے حکمران، آج
مسجد اقصیٰ کے تقدس کو ہم بھول گئے، آج مسجد اقصیٰ کی شان کو ہم بھول گئے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب سوال کیا جاتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المسجد فی الارض الاول، یا رسول اللہ کون سی مسجد ہے جو سب سے پہلے اس روئے زمین پر جس کا سنگ بنیاد رکھا گیا؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسجد الحرام، سب سے پہلی مسجد جس کا اس دنیا کے اندر وجود ہوتا ہے وہ مسجد حرام بیت اللہ ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ثم ایو، پھر کون سی مسجد ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اور صحابہ کا عقیدہ ذرا دیکھیں، صحابہ جانتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اب آئے ہیں، 40 سال ہوا ہے، نبوت ملی ہے، لیکن یہ مسجد حرام کب سے بنی ہے اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کب سے ہوئی ہے؟ صحابہ جانتے ہیں کہ اللہ نے پوری کائنات کا علم اپنے محبوب کو عطا فرما دیا ہے۔ اور عرض کرتے ہیں کم کانا بینہا، یا رسول اللہ مسجد حرام یہ اعلیٰ مسجد ہے، افضل مسجد ہے، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مساجد کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، ان کے درمیان دوری کتنی ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40، فرمایا کہ 40 مسجد حرام بن جاتی ہے، اس کے بعد 40 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر حکم ارشاد فرمایا، اے آدم تم نے میرا گھر بیت اللہ بنا دیا ہے، اب شام کے اندر جا کر وہاں مسجد اقصیٰ بناؤ، اور بیت المقدس کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی تاریخ ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس اور بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے مسجد اقصیٰ کو تعمیر فرمایا۔ بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد پھر دور چلتا رہا، زمانہ چلتا رہا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مبارک آیا تو آپ نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی اور مسجد اقصیٰ کو تعمیر فرمایا۔ آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی تعمیر فرمائی، حتیٰ کہ یواقوت اور جواہرات اور وہاں بڑے بڑے خوبصورت موتی لگا دیے۔ اتنی خوبصورت مسجد جب آپ نے بنا دی، اس کو بنا دیا تو اتفاق سے مسجد بننے سے ابھی 1 سال باقی رہتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ جاتے ہیں اور آپ کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اب 1 سال باقی رہتا ہے۔ اب دیکھیے انبیاء کی شان، انبیاء کا وصال ہو گیا ہے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض کر دی گئی ہے، لیکن ایک عصا اور جن بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں اور مسجد اقصیٰ کو بنا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر کھڑے ہیں اور اس عصا پر اپنی تھوڑی رکھی ہوئی ہے۔ جن یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس عصا پر ٹیک لگا کے کھڑے رہے اور جن آپ کی نگرانی کے اندر بیت المقدس کی تعمیر کرتے رہے۔ 1 سال جب گزرتا ہے تو وہ آپ کا عصا مبارک اس کو دیمک لگتی ہے اور وہ عصا ٹوٹتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام زمین پہ تشریف لاتے ہیں، لیکن جب آپ زمین پہ تشریف لاتے ہیں تو 1 سال کے عرصے میں وہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ بھی تعمیر ہو جاتی ہے۔ اب شان سمجھے مسجد اقصیٰ کی شان کیا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کو تعمیر فرما لیا، عرض کرتے ہیں اے اللہ مجھے ایسا خطاب عطا فرما کہ جو تیرے خطاب کے موافق ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر تو نے میرا گھر بنایا ہے، مسجد اقصیٰ بنائی ہے، بیت المقدس کو یواقیت اور جواہر سے تم نے آراستہ اور مزین کیا ہے، تو نے دعا مانگی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْخِطَابَ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابَ، ہم نے تجھے حکمت بھی عطا فرما دی ہے، ہم نے تجھے خطاب فاصل بھی عطا فرما دیا ہے۔ اور دوسری دعا مانگتے ہیں رب هب لي ملکا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب، اے اللہ مجھے ایسا ملک عطا فرما، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کی شان کے لائق نہ ہو۔ اللہ نے حکمرانی بھی عطا فرما دی، سلطنت بھی عطا فرما دی۔ اور تیسری دعا کی اے اللہ کہ جو بھی اس جگہ نماز ادا کرے مسجد اقصیٰ کے اندر، آج جس مسجد اقصیٰ کے
پاس پاس رہنے والوں کو ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہاں معصوم بچوں اور بچیوں کی آہو فغاں چیخ و پکار 58-57 ممالک کے مسلمانوں کو پکار رہے ہیں کہ کوئی آئے عمر بن خطاب، کوئی آئے صلاح الدین ایوبی، کوئی آئے نور الدین زنگی، کوئی آئے محمد بن قاسم کا جان نثار، کوئی ایسا جوان آئے کہ جو آج اسرائیل کے ملازم سے ان کے مظالم سے ہماری جان چھڑائے۔ دوستان گرامی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تیسری کہ اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اب جو آدمی بیت المقدس کے اندر نماز ادا کر لے یا اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ فرمایا سلیمان تو نے میرا گھر بنایا ہے، اب جو آدمی بیت المقدس کے اندر مسجد اقصیٰ کے اندر نماز ادا کرے گا، وہ نماز ادا کرے گا، میں رب العالمین اس کے گناہوں کی بخشش فرما دوں گا۔ یہ شان ہے مسجد اقصیٰ کی، یہ شان ہے بیت المقدس کی کہ آج جو ہمارے حکمران اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر جو دین کی دال سے بھی واقف نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو یہود کے قبضے کے اندر دے دیا جائے۔ تجھے پتہ نہیں اس شہر کے لیے، اس یمن اور شام کے لیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں مانگی ہیں، اللہم بارک فی یمننا، اللہم بارک فی شامنا۔ شام کے اندر ہی بیت المقدس ہے۔ میں کہتا ہوں تم کہتے ہو کہ یہ بیت المقدس اسرائیل کے قبضے میں دے دیا جائے، ہم کہتے ہیں نہیں، جس شہر کو، جس ملک کو میرے آقا نے اپنا کہا ہے، ہمارے شام میں، ہمارے یمن کے اندر برکت عطا فرما۔ مسلمان اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں لیکن یہ بیت المقدس پر قبضہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ اب عابد وقار بیت المقدس کی شان کو بیان کرتے ہوئے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس کی شان بتائیں، بیت المقدس کا مقام کیا ہے، ملک شام کی شان کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مکان ہے کہ جہاں قیامت والے دن ساری کائنات کو ملک شام کے اندر اکٹھا کیا جائے گا۔ بیت المقدس کوئی عام سرزمین نہیں ہے، کائنات کے انبیاء، کائنات کے اولیاء، علماء، ساری کائنات کو جب رب العالمین اکٹھا فرمائے گا، ان کو جمع فرمائے گا تو وہ بیت المقدس کی سرزمین ہوگی۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی طاقت رکھتا ہے تو وہ جائے کہ سرزمین بیت المقدس کے اندر مسجد اقصیٰ کے اندر نماز ادا کرے۔ فرمایا اگر کوئی مسجد اقصیٰ کے اندر نماز ادا نہیں کر سکتا تو پھر فرمایا وہ مسجد اقصیٰ کے لیے اس دور کے اندر دیے جلا کرتے تھے۔ فرمایا اگر وہ چراغ جلانے کے لیے تیل بھی دے دیتا ہے، تیل دینے کی وجہ سے اللہ اس کو نماز کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ اس مسجد کی شان ہے، یہ اس مسجد کا مقام ہے۔ دوستان گرامی، یہ وہ مسجد اور یہ وہ خطہ ہے جہاں آج اسرائیل ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑ رہا ہے، جہاں بچوں اور بچیوں پر 1200 کل اور پرسوں کے دن میں شہید کر دیے جاتے ہیں اور ہر روز ان پر ظلم اور تشدد ہو رہا ہے۔ یہ تو وہ زمین ہے کہ جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ اپنے قرب خاص کے اندر بلاتا ہے تو پہلے اللہ اپنے محبوب کو مسجد اقصیٰ کے اندر بھیجتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہاں میرے محبوب جاؤ، وہاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء آپ کے منتظر ہیں، آپ ان کو امامت کرائیں اور مسجد اقصیٰ میں جا کر اس کو برکت عطا فرمائیں اور پھر میرے پاس تشریف لائیں۔ آج اس مسجد اقصیٰ کو، آج اس بیت المقدس کو کیا ہے، ظلم کا اور بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے باسیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اب عابد وقار میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ 17 ماہ تک انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل بیت المقدس 16 اشہر و 17 اشہر کہ 16 یا 17 ماہ، راوی کو شک ہے، میرے آقا نماز ادا کرتے تھے، لیکن میرے آقا کی خواہش کیا تھی؟ لأنہ کان یحب یوجہ الی بیت اللہ، لیکن آقا چاہتے تھے کہ میرا قبلہ تبدیل ہو جائے اور میں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کروں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر رہے ہیں، نماز کے اندر خیال آتا ہے، اگر مجھے نماز کے اندر خیال آ جائے، تیرا میرا اگر تصور کسی اور چیز کا آ جائے، نمازیں بات اوقات ٹوٹ جاتی ہیں۔
لیکن اللہ نے اپنے نبی کو یہ شان عطا فرمائی ہے، میرے محبوب کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرا قبلہ تبدیل ہو جائے، اللہ فرماتا ہے محبوب نمازیں باقی پوری ہوتی رہیں گی، ہم نے تمہاری ادا کو دیکھنا ہے، تم سر اپنا آسمان کی طرف اٹھا رہے ہو اور میں رب العلا تجھے دیکھ رہا ہوں، قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، محبوب میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو مجھے دیکھ رہا ہے، ان قریب آپ جیسے چاہیں گے ہم آپ کی خاطر آپ کے قبلے کو تبدیل فرما دیں گے، فلا نولینک قبلۃ ترضاها۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نماز ہی کے اندر ہے، ابھی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، حکم آ جاتا ہے محبوب اپنا چہرہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر لو۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بیت المقدس یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، فلسطین کی سرزمین مسجد اقصیٰ کوئی عام زمین نہیں ہے، اس کی طرف میرے آقا نے 17 ماہ کھڑے ہو کر نمازیں ادا کی ہیں، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اور شام کے بارے میں فرمایا ہے طوبیٰ للشام طوبیٰ للشام طوبیٰ للشام۔ میرے آقا نے 1 مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ فرمایا ہے کہ شام تجھے خوشخبری ہو، تجھے خوشخبری ہو، تجھے خوشخبری ہو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی خوشخبری؟ تو میرے آقا نے فرمایا ابھی میں دیکھ رہا ہوں بیت المقدس کے اوپر مسجد اقصیٰ کے اوپر فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہوئے ہیں، جس جگہ پر فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں آپ خود اندازہ لگائیں اللہ نے اس جگہ کو، اس دھرتی کو، اس خطے کو، اس جگہ کو کتنی عظمتیں اور شان عطا فرما دی ہیں۔ دوستان گرامی، پھر ایک ایسا دور آتا ہے، آج ہمارے حکمران یہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل سے قرض لے رہے ہیں، ہمیں وہاں سے امداد آتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کاش کہ سیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالعہ کر لیتے، حضرت عمر کے کردار کی جھلک انہیں نظر آ جاتی تو یہ قرضوں کو بھول جاتے اور یہ امدادوں کو بھول جاتے، یہ کہتے کہ ہم نے اسرائیل سے لڑنا ہے، ہم نے اسرائیل کا مقابلہ کرنا ہے۔ جب غیرت آ جاتی ہے، جب حمیت آ جاتی ہے، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان بھی ہے، فرمایا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے، میرے آقا نے فرمایا کہ اے ارض مقدس، اے سرزمین شام، تو ایسی زمین ہے کہ تجھے میں نے چن لیا ہے، اور تیرے بعد تجھ پر ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جن کو میں نے چنا ہوگا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ہر حکمران بھی ایسا ہو کہ جس بزدل ہو اور جو کفر کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اللہ سے ہم امید کرتے ہیں ایسا حکمران بھی آئے گا، وہ فلسطینی معصوم بچے اور بچیاں جو آہو فغا کر رہے ہیں، جو لوگ صلاح الدین ایوبی کو تلاش کر رہے ہیں، جو محمد بن قاسم کو فریاد کر رہے ہیں، اور عمر بن خطاب کے وہ منتظر ہیں کہ کوئی ایسا جوان آئے، ان کی داد رسی کرے، ان کی فریاد کو پہچانے اور اسرائیل کے ظلم سے جان چھڑائے۔ لیکن میرے آقا کا فرمان جو ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس پر منتخب لوگ آئیں گے، ایسا حکمران آئے گا جو فلسطین کے ظلم سے، جو فلسطینیوں کو ظلم سے نجات دلائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کا زمانہ آتا ہے، آپ کا دور مبارک آتا ہے، تو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا جاتا ہے۔ یرموک کا علاقہ فتح ہونے کے بعد عبیدہ بن جراح فیصلہ کرتے ہیں کہ اب بیت المقدس کو فتح کیا جائے یا کیساریہ کو فتح کیا جائے۔ آپ تردد کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، بالآخر اپنے غلام میسرہ کو آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط کے ذریعے پیغام بھیجتے ہیں کہ اب یرموک فتح ہو گیا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لشکر ہے، اب فتح بیت المقدس کو پہلے کیا جائے یا کیساریہ کو فتح کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب میسرہ پیغام لے کر جاتے ہیں تو آپ کا دربار لگا ہوا ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے۔ تو عمر فاروق نے فرمایا علی کھڑے ہو جاؤ، آپ کا مشورہ کیا ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا امیر المومنین، میں نے اپنے کانوں سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ اگر ایسا دور آ جائے، ایسا وقت آ جائے کہ بیت المقدس اور کیساریہ کو فتح کرنا پڑے، تو فرمایا پہلے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، پھر کیساریہ کو فتح کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے بیت المقدس کو فتح کیا جائے اور اس کے بعد کیساریہ کو فتح کیا جائے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ کو یہ پیغام بھیجا اور خط لکھ کے بھیجا کہ جاؤ اور حضرت عبیدہ بن جراح سے کہنا کہ پہلے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے۔ عبیدہ بن جراح کے پاس لشکر ہے، فوج ہے، اور حملہ کرتے ہیں ان لوگوں پر،
اور وہاں ایک پادری آواز دیتا ہے، کہتا ہے عبیدہ بن جراح، ہم نے جو اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ بیت المقدس کو جو فتح کرے گا وہ کوئی عام آدمی نہیں ہوگا، جس کا لمبا قد ہوگا اور جس نے لمبی قمیض پہنی ہوگی اور جس کی قمیض پر 17 پیبند ہوں گے، اور جو مدینہ سے آئے گا، خطاب کا بیٹا ہوگا، لقب اس کا فاروق ہوگا، اسمہ عمر، اس کا نام عمر ہوگا، اور وہ کوئی عام آدمی نہیں ہوگا، وہ حضور کا غلام آئے گا اور بیت المقدس کو اللہ رب العالمین فتح عطا فرمائے گا۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت کی نہیں ہوتی، وہاں غیرت اور جرت اور ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب فتح نہیں ہوتی اور حضرت عبیدہ بن جراح کو وہ پادری جب یہ پیغام دیتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت عمر بن خطاب کی طرف مدینہ کے اندر پیغام لکھتے ہیں اور خط لکھتے ہیں کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پادری یہ کہہ رہے ہیں، تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا کہ فلسطین کے بیت المقدس پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، بیت المقدس کو میں کیسے آزاد کراؤں، اقصیٰ کو میں کیسے آزاد کراؤں، قربان جاؤں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کوئی اتنا بڑا لشکر نہیں ہے، آپ نے ایک غلام اپنے ساتھ لیا اور ایک سواری اپنے ساتھ لیتے ہیں اور چند ستو کی چیز، ایک ستو لے لیتے ہیں اور ایک مشکیزہ پانی کا ہے، اور وہ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، اور یہ عمر کہاں جا رہے ہیں؟ بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے حکمرانوں کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس، آپ کا کردار، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ 56-57 ملک ہے اور ایک تھوڑا سا چھوٹا سا ملک، اور فلسطین کے بچوں اور بچیوں پر ظلم کر رہا ہے، اور 1200 کے قریب بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ہمارا اسلام تو بوڑھوں کو قتل کرنے سے منع کرتا ہے، ہمارا اسلام کافروں کی عورتوں کو قتل کرنے سے منع کرتا ہے، ہمارا اسلام کفر کے بچوں کو قتل کرنے سے منع کرتا ہے۔ وہ کیسے ظالم ہیں جو مسلمان بچوں کو بھی مار رہے ہیں، مسلمان عورتوں کے تقدس کو بھی پامال کر رہے ہیں، مسلمان بوڑھوں کو بھی مار رہے ہیں، لیکن یہ 56-57 ممالک بے حسی کا شکار اور آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ آج بھی میں سوچ رہا تھا، اللہ نہ کرے یہ وقت ہم پہ بھی آ سکتا ہے، اگر آج ہم کسی کے لیے آواز اٹھائیں گے تو کل یہ وقت ہم پر آئے گا تو کوئی ہمارے لیے آواز اٹھائے گا۔ جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک غلام اور ایک گھوڑا لے کر، آپ کا جذبہ یہ ہے کہ بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، یہ غیرت ایمانی ہے، یہ ایمان کا جذبہ ہے، یہ حضور کی تربیت ہے۔ اور آپ جب چلنے لگے، اپنے غلام سے فرمایا کہ میرے غلام، میں اپنی باری پر اپنے گھوڑے پہ سوار ہوں گا اور تو اپنی باری پہ سوار ہوگا، نہ تو مجھ سے ظلم کرے گا نہ میں تیرے ساتھ ظلم کروں گا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں گھوڑے پر سوار ہو جائیں اور گھوڑے پر بھی ظلم کیا جائے۔ اللہ اکبر! یہ ہے سیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں، باری سوار ہونے کی غلام کی آ جاتی ہے، غلام ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے، یا امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، باری میری ہے سوار ہونے کی، لیکن میں اپنی باری آپ کو تحفے میں دیتا ہوں، آپ سوار ہو جائیں، میں گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، اگر آج یہودیوں کے دیکھ کر اور آج اگر نصرانیوں اور عیسائیوں کو دیکھ کر میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عدل کو چھوڑ دوں، فرمایا نہیں، میں آپ کی سواری کی لگام کو پکڑوں گا اور آپ گھوڑے کی پشت پر بیٹھیں گے۔ جب بیت المقدس کے قریب جاتے ہیں اور اس کے پادری دیکھتے ہیں تو سوار کو جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے امیر ہیں، تو امیر المومنین نے باگیں پکڑی ہوئی ہیں گھوڑے کی۔ آپ فرماتے ہیں وہ امیر المومنین نہیں ہے، امیر المومنین یہ ہے جس نے اپنے غلام کی سواری کی باگوں کو پکڑا ہوا ہے۔ دوستان گرامی، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کے اندر جاتے ہیں اور پھر بیت المقدس کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں آتی ہیں۔ آج 56-57 ممالک ہیں، اور معصوم بچوں پر اگر ہمارے گھر کے اندر ایک بچہ بیمار ہو جائے، رات کو بخار ہو جائے تو ہمیں نیند نہیں آتی۔ سوشل میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان بچوں اور بچیوں کا کیا حشر کیا جا رہا ہے۔ غزہ کی پٹی مسلمان بچوں اور بچیوں کے خون سے لہو لہان ہو رہی ہے۔ ہم اور کچھ نہیں تو ہم ایک آواز تو بلند کر سکتے ہیں، اپنے حکمرانوں تک یہ پیغام تو پہنچا سکتے ہیں کہ وہ بچیاں جو پکار رہی ہیں کہ کوئی آئے عمر بن خطاب کے نقش قدم پر چلنے والا جوان، کوئی آئے محمد بن قاسم کی سیرت والا نوجوان، کوئی آئے نور الدین زنگی کے کردار کو اپنانے والا جوان،
کوئی آئے صلاح الدین ایوبی کی سیرت پر چلنے والا جوان، اور کوئی آئے ایسا حکمران جو ہمارے لیے آواز اٹھائے۔ اباب دیوکار، ہم اور کچھ نہیں تو ہم ایک نعرہ ان کے لیے لگا سکتے ہیں۔ ہم باہر نکل کر احتجاجی ریلیوں کی شکل میں، لوگ کہتے ہیں کہ احتجاج سے کیا ہوگا، احتجاج میں سے بہت کچھ ہوگا۔ اگر آج بھی ہمارے حکمران ہمیں اشارہ دے دیں، جس طرح کہ پیر سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لخت جگر نے اعلان کیا ہے کہ اگر حکومت ہمیں اجازت دے تو ہم 15 لاکھ کا لشکر لے کر فلسطین میں جا پہنچتے ہیں، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے مرکزی رہنما حضرت علامہ مولانا حسن رضا نقشبندی نے اعلان کیا ہے کہ اگر حکومت اعلان کرے تو ہم 10 لاکھ کا لشکر فلسطین میں لے کر جا کر پہنچتے ہیں۔ ہمارے علماء کا کام یہ آپ کو جذبہ دینا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بیت المقدس کی عظمت کے لیے اور اقصیٰ کی عظمت کے لیے اگر اعلان ہو جائے تو مائیں اپنے بچوں کو جو دودھ پلا رہی ہیں وہ بھی بیت المقدس کی عظمت کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دیں، کیونکہ یہ ہمارے شعار ہیں، یہ ان کے ساتھ ہمارے اسلاف کی یادیں وابستہ ہیں، اور جہاں ہمارے علماء انبیاء کے ٹھکانے ہیں، ہمارے انبیاء کے مزارات ہیں، ہم اپنی جان سے زیادہ بھی ان کے تقدس کا احترام کرتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں۔ الہ العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ان فلسطینی بچوں کو اور ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو اور ان بوڑھوں کو اسرائیل کے ظلم سے، ان کے ظالم شکنجے سے ان کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ آج کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاد کی آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے کہ یہ جہاد کی وجہ سے فساد ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا تمہارے لیے کیا ہوا، لا تقاتلون، ذرا توجہ سے آیت کا ترجمہ سمجھنا، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں، اور والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، چھوٹے چھوٹے بچے، یہ قرآن ہے، من الرجال والنساء اور عورتیں، والمستضعفین اور کمزور لوگ، وہ یہ پکار رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم، کہ جس بستی پر کافروں کا ظلم ہو رہا ہے اس بستی کے بچے یہ پکار رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال دے، من هذه القرية الظالم، کہ جس کی اہل والے ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے کہ جب مسلمانوں پر ظلم کیا جائے، مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں، اللہ فرماتا ہے پھر تم کیوں نہیں نکلتے، ان غریب لوگوں کی، ان عورتوں کی، ان کمزور لوگوں کی مدد کیوں نہیں کرتے۔ اس آیت کی تفسیر میں پیر کرم شاہ الحضری فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں پر ظلم اور تشدد کی انتہا ہو جائے تو جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ اور حج فرض ہے، تو اس وقت مسلمانوں پر جہاد بھی فرض ہو جاتا ہے۔ فلسطین کی، بیت المقدس کی، اقصیٰ کی حفاظت کرنا صرف فلسطین کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر آج ہم فلسطین کے تقدس کے لیے، اگر آج ہم بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، اگر آج ہم مسجد کی اقصیٰ کی حفاظت کے لیے ہم نہیں نکلتے تو کل قیامت والے دن ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ مسجد اقصیٰ پر حملے ہوتے رہے، بیت المقدس کے تقدس کو پامال کیا رہا، اور تم نے اپنی زبان کو بھی نہیں کھولا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو قیامت والے دن ہم کو بھی جواب دینا ہے، ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ جہاد کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس تقاتلکم الجہود، اے لوگو تمہارے ساتھ یہود لڑیں گے، تمہارے ساتھ یہود مقابلہ کریں گے، کفر تمہارے خلاف آئے گا، فرمایا لیکن فتسلطون علیہم، اور تم ان پر غالب ہو جاؤ گے، حتیٰ یکون الحجر، یہاں کے ایک یہودی ہوگا اور وہ ایک چٹان کے پاس آ کر بیٹھ جائے گا، چٹان کے پاس آ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، فرمایا تمہیں اللہ غلبہ ایسا عطا فرمائے گا، وہ پتھر بول کے کہے گا یا مسلم، اے مسلمان، یہ یہودی کو دیکھو، ھذا یہودی ورائی، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور اس پتھر کو اٹھا کر اس کو قتل کر دو۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تم پر ظالم ظلم کرنے لگ جائیں، جب کفار تم پر ظلم کر لے جائیں، پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا۔ بابا جی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے اسلام امن کا درس بھی دیتا ہے لیکن اسلام غیرت کا بھی درس دیتا ہے، کہ اگر صرف اسلام امن کا درس دیتا تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کے اندر تلوار لے کر گھر سے باہر نہ نکلتے، میرے آقا جنگوں کے اندر شامل نہ ہوتے۔ عزیزان گرامی، بیت المقدس اور اقصیٰ کی حفاظت، جامع مسجد اقصیٰ کی حفاظت، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
اور نہیں تو آج جو جمعہ کے بعد جو احتجاجی ریلیاں پورے ملک کے اندر کسی تنظیم کی بھی نکل رہی ہے، کسی جماعت کی بھی نکل رہی ہے، کسی سیاسی جماعت کی، لیکن اس کا مقصد یہی ہے کہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، فلسطین کے بچوں کی آہو پکار کے لیے نکل رہی ہے، تو اپنی زندگی کے قیمتی لمحات میں سے چند لمحے آپ اس ریلی کے اندر شریک ہو جائیں، تاکہ کل قیامت کے دن آپ کو یہ جواب دینا آ جائے کہ اللہ ہم بیت المقدس کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، ہم مسلمانوں پر ظلم ہونے والے تشدد کے خلاف ہم نکلے تھے۔ آج فیصل آباد کے اندر بھی ریلیاں نکلیں گی جمعہ کے بعد، تو آپ نے کوشش کرنی ہے پوری ریلی کے اندر شرکت نہ کریں تو چند لمحے کسی ریلی کے اندر شریک ہو جائیں۔ یہ نہ سوچو کہ ہمارے جانے سے کیا ہوگا، جب مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمعہ کے اجتماع کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو لوگ کفار دیکھیں تو ان پر رعب طاری ہو جائے، دبدبہ طاری ہو جائے۔ ریلیوں سے، احتجاجات سے یہی ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ یہ ریلیاں آئیں گی اور سوشل میڈیا پر ان کو دکھایا جائے گا، تو اس کی وجہ سے بھی اسرائیل پر دباؤ آئے گا، شاید کہ وہ فلسطین کے بچوں پر جو ظلم اور تشدد کر رہا ہے اس سے وہ باز آ جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ فلسطینیوں کی مدد فرمائے، اور جو ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔